الفاتحة إلى حضرة روح النبي الأمين الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوے ماں غریباں یک نگاہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد. الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین والمغربین. الحمدللہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور و نکہت سے لبریز
حسینیوں کے اس خوبصورت حسینی اجتماع میں منبر نور پہ جلوہ افروز باوقار مشائخ کرام، سادات اعظام، علماء ذوی الاحترام، شعراء ذوی الاحتشام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام، اور اس بھیگی بھیگی رات میں پوری جوانی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام، محب گرامی پیر طریقت جناب مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ اور ان کے شہزادے شہنواز اشرفی صاحب نے ٹیلی فون کے ذریعے اس علاقے کے لیے طلب فرمایا اور میں پہلی بار آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہوا۔ آج موسم ناساز ہے، لیکن پچھلے 3-4 دن سے خود میری طبیعت ناساز ہے۔ الحمدللہ آج قدر فاقہ ہے، اور کیوں نہ ہو، جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو ماحول آٹومیٹک گرم ہوتا ہے۔ کچھ موسم، کچھ ماحول اور کچھ حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ ایک منقبت کے چند اشعار اور اسی کے ذریعے میں سلسلے کا آغاز کروں گا، اور انشاءاللہ جیسا آپ سنیں گے اللہ نے چاہا ویسے ہی سناؤں گا۔ اس تصور کو دل و دماغ میں رکھ کے سنیے گا کہ امام حسین سے وہ شہر رسول چھوٹ رہا ہے جہاں حسین نے اپنے ننھے ننھے پاؤں سے چلنا سیکھا تھا، دوش پیمبری پر جہاں حسین کا بچپن گزرا تھا، جہاں سیدۃ النساء نے امام حسین کو اپنا دودھ پلایا تھا، وہ شہر رسول، شہر بطول، شہر علی، وہ شہر مصطفیٰ، وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ کیا کیفیت رہی ہوگی اہل مدینہ کی، وہاں کی آب و ہوا کی، وہاں کی فضا کی۔ اس سب کو اپنے ذہن و تصور میں رکھے اور مطلع نظر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں سناؤں، گنگناؤں، آئیے پوری وفاداری کے ساتھ، مکمل ذمہ داری کے ساتھ، اور آج کل کے ماحول میں کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے ہمارے مصباحی صاحب سے سنا چلے چلے، بس اسی چلے کی ردیف پر پیر نصیر الدین نصیر میاں کا ایک مشہور زمانہ کلام نعتیہ ہے، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافرانے لحد اس لیے نہا کے چلے۔ اسی زمین پر میں نے منقبت کہی ہے، مکتب پیش خدمت۔ قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے، قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے، قدم بڑھا کے قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے، چلے حسین، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے۔ شعر دیکھیے گا بطور خاص کہ نبی کا شہر
کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی، نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی، نبی کا شہر نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی، ہر ایک سمت تھا ماتم وہ جب رولا کے چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حسین تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کو سر اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے۔ ماشاءاللہ اس نامساعد موسم میں نہ صرف شہر اندور بلکہ اجین، سناوت اور کہاں سے لوگ آئے ہیں، سب کی محبتوں کو سلام کرتے ہوئے یہ قیمتی شعر نظر کر رہا ہوں۔ زندگی کے ساتھ تعبیر معکوس دیں، یہ شعرا کا شہر ہے، یہاں کسی تعبیر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب غم اپنے چرم پہ تو تعبیر الٹی کر دی جاتی ہے۔ عام طور پر زمین کپکپاتی ہے اور آسمان روتا ہے، لیکن حسین کا غم ایسا تھا کہ الٹا ہو گیا سسٹم۔ کیا ہوا کہ زمین رونے لگی، عرش کپکپانے لگا، زمین رونے لگی، عرش کپکپانے لگا، زمین رونے لگی، عرش کپکپانے لگا، وہ جب نبی کی نظر سے نظر ملا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے، قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے۔ امام حسین امام پاک اور اتنے پاک کیا بیان کریں، مولا تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پورے خانوادے کے لیے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر حسین کی پاکی پر گواہ ہے، لیکن میں نے کس نقطہ نظر سے، کس پس منظر میں، کس پاکی کا ذکر کیا ہے، دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو محبت سے دعا دیجیے گا، توجہ چاہوں گا، تیار ہیں؟ ایک مرتبہ چھوم کے کہتے ہیں یا حسین، اب شیخ سنیے گا تو مزہ آئے گا کہ حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، حسین پاک کی حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، رسول پاک کے اشکوں سے جب نہا کے چلے، حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے۔ ہماری ماں بہنیں بھی سینے پہ پتھر رکھ کے اپنے بچوں کو اجازت دیتی ہیں کہ جا بیٹا
دو روٹی کے لیے دبئی جانا پڑے تو جا، سعودیہ جانا پڑے تو جا، لیکن پھر بھی ماؤں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ بیٹا یہی کما، دو پیسے کم کما لیکن میری نظر کے سامنے کما، مجھے اپنے لاڈلے کی فرقت برداشت ہے۔ آپ ذرا خیال کریں، حسین اپنی ماں کی بارگاہ میں اور 2-4 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ پورے بقیع الغرقد کا کیا ماحول رہا ہوگا، حسین کے دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی، فاطمہ کے جگر پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ توجہ چاہوں گا کہ پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر، پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر، پہنچ کے رونے، پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر، جو کہہ سکے وہ، جو کہہ سکے وہ کہا اور کچھ چھپا کے چلے، چلے حسین تو کربلا کو سر اٹھا کے چلے، چلے حسین تو کربلا کو سر اٹھا کے چلے، کسی کے نام سے سرکار دیں گے قربانی، کسی کے نام سے سرکار دیں گے قربانی، یہ کس کے نام سے سرکار دیں گے قربانی، یہ کس کے نام سے سرکار دیں گے قربانی، یہ کس کے نام سے، یہ کس کے نام سے سرکار دیں گے قربانی، یہ کس کا جام ہے، یہ کس کا جام ہے، شہادت نبی اٹھا کے چلے، چلے حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، چلے حسین تو کربلا کو سر اٹھا کے چلے۔ دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیتا ہوں۔ ان حالان اہل بیت کے حوالے سے جنہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بابا کے ساتھ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے، چاہے وہ عون ہو، محمد ہو، ابراہیم ہو، عبد الرحمن بن علی ہوں، ابو بکر بن علی ہوں، عثمان بن علی ہوں، برادران جابر ہوں، برادران عباس، علی اصغر ہوں، قاسم بن حسن ہوں، علی اکبر ہوں، انہیں کیا پتا تھا کہ کیا ہونے والا؟ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ مریدوں کے خطوط آئے ہیں کوفہ سے، وہ بیعت لینے کے لیے انہوں نے بلایا ہے، ہم پیر زادے ہیں، ہم تو بڑی شان سے رہیں گے، دعوتیں ہوں گی، عزت ہوگی، پذیرائی ہوگی۔ ان بچوں کو کیا پتا تھا کہ یہ وہ بے وفا مرید ہیں جو بلا کر کے سیدوں کی قتلگاہ بنا دیں گے کربلا کو۔ ان کے چہرے پہ ایک عجیب مسکان تھی، جیسے کہیں گھومنے جا رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا زندگی کے ساتھ کہ عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور، عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور، عجیب حال تھا، عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور، سبھی نے دیکھا، سبھی نے دیکھا وہ کس طرح مسکرا کے چلے، چلے
چلے حسین تو کربلا کو سر اٹھا کے چلے. درود پاک پڑھنے سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یزیدیوں نے کوفہ میں امام حسین کی شہادت کا جشن منایا. ہم جشن منانے نہیں غم منانے بیٹھے ہیں، اس لیے نعرہ لگاتے وقت ذرا ہوش میں رہا. ٹھیک ہے نا؟ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دی نسل حسین، دی پناہ حسن حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسن حسین. خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجا، ولیوں کے مہاراجا، سلطان الہند عطائے رسول، فرزند بطول، باغ زہرا کے مہکتے پھول، سرتابہ قدم آل رسول، والی ہندوستہ خواجہ خواجگاں سیدنا خواجہ معین الدین حسن زنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جد کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ شاہ حسن حسین. اب آپ دیکھو شاہ جو ہے وہ حسین کو شاہ کہہ رہا ہے. حسین راجہ ہے، شاہ حسن حسین، حسین راجہ ہے. کیا ہے؟ اور اگر بالکل اکیڈمک ہندی کا ترجمہ کریں تو شاہ حسن حسین، حسین یوراج ہے. بادشاہ حسن حسین، حسین مہاراج ہے. حسین یوراج ہے، حسین مہاراج. دی نسل حسین، حسین دھرم، حسین دین ہے، ریلیجین. دی پناہ حسن حسین، اور حسین دین کے رچھک بھی، محافظ، دین کی پناہ. یعنی جس کے دل میں حسین آ جائے وہ دل پناہ میں آ جائے. سردار نداد دست یزید، سردار سر دے دیا، دست نداد ہاتھ نہیں دیا، دست یزید، یزید کے ہاتھ میں سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. حقا کے بنائے لا الہ حسن حسین. کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقانیت کی بنیاد اور بنا بنا حسین. اور یہی کانفرنس کا بھی نام ہے بنائے حقانیت. بڑا خوبصورت نام رکھا، مجھے عنوان دے دیا. آپ نے سبحان اللہ کی گونج میں ان مصروں کو تو سن لیا، مگر کہ جس مصرے میں حسین، اس مصرے میں یزید غائب ہے. خواجہ کی کرامت ہے. اور جہاں یزید ہے وہاں حسین موجود ہے. دیکھیے شاہ حسن حسین، یزید غائب ہے کہ نہیں؟ بولیے. بادشاہ حسن حسین، یہاں بھی یزید غائب ہے. دی نسل حسین، یزید غائب ہے. دی پناہ حسن حسین، یزید غائب ہے. سردار نداد دست در دست یزید. اب یہاں یزید ہے تو حسین موجود ہے. حقا کے بنائے لا الہ حسن حسین، یہاں حسین ہے تو یزید غائب ہے. آپ ذرا خیال کریں. دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں کہ جب میرے خواجہ، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، میرے غریب نواز جب ایک مصرے میں حسین اور یزید کو جمع نہ کیا تو ایک دل میں حسین اور یزید کو کیسے جمع کرے؟ شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین. اس سے پہلے کہ میں اس بنائے حقانی کی طرف میں نورانی کچھ پیش قدمی کر
آئیے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا بالکل سیدھا اور سلیس ترجمہ ہو گیا۔ رب کعبہ کا ارشاد والا شاہ کہ ہم ضرور امتحان لیتے رہیں گے چیزوں سے، لیکن لیتے رہیں گے۔ یہ نون ثقیلہ ہے، یعنی ضرور لیتے رہیں گے۔ تمہارا من الخوف، خوف سے لیں گے، ڈر سے کس سے لیں گے؟ ڈر تو آپ نہ ڈریے، آپ زور سے بولیے، ڈر سے لیں گے۔ والجوع، اور بھوک سے تمہارا امتحان ہے اللہ پاک۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور شارٹیج آف منی سے، یعنی تمہارا مال کم کر کے بھی تمہارا امتحان لیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کے ذریعے بھی لیں گے، جان لے کے تمہارا امتحان لیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، مفسرین فرماتے ہیں یہاں ثمرات سے مراد سیب کیلا نہیں ہے، بلکہ تمہارے بچوں کے ذریعے بھی تمہارا امتحان۔ بچے دے کے بھی لیں گے، دیکھیں پالتا کیسے، اور چھین کے بھی لیں گے، دیکھیں صبر کیسا کرتا ہے۔ 5 چیزوں سے امتحان لینے کا رب نے وعدہ فرمایا ہے، ہم ضرور لیتے رہیں گے تمہارا امتحان۔ خوف سے لیں گے، بھوک سے لیں گے، مال کم کر کے لیں گے، تمہاری جانوں سے لیں گے، اور بچوں سے لیں گے، لیتے رہیں گے۔ دیکھیں صبر کرتا ہے، مگر اے محبوب ان لوگوں کو، ان صبر کرنے والوں کو شبھ سماچار دے، خوشخبری سنا، جنہوں نے اس وقت صبر کیا جب ان پر کوئی مصیبت آئی۔ ان 5 میں سے کسی پر کچھ بھی ہوا اور اس پر اس نے صبر کیا، تو اے مصطفیٰ ان صابرین کو خوشخبری سنا دو جو اس وقت صبر کرتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آئی، اور بجائے شکوہ اور شکایت کرنے کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دو تین دن کسی پر موت مسلط کر دی جائے تو اللہ جانے کیا کیفیت ہونے لگی۔ خوف کے ذریعے امتحان، صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ باہر نکلو گے تو گولی مار دی جائے گی، ڈر کے مارے قید ہے، نظر بند۔ کسی کا امتحان اگر بھوک کے ذریعے لیا گیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی آزمائش میں مجھے مبتلا کیا، کیسا میرا امتحان لیا گیا، 4 دن ہو گئے فاقہ ہے، 5 دن ہو گئے فاقہ ہے۔ کسی سے مال چھین کے امتحان لیا، کچھ اس میں صبر کرتے ہیں، کچھ صبر نہیں کر پاتے، کہتے تھے کہ اللہ تو نے ہی دیا، تو نے ہی دیا، تیرا ہی مال تھا، میں راضی ہوں تیری اس مرضی پر۔ کسی کا اللہ تعالیٰ نے جان کے ذریعے کسی کے گھر میں کسی کی جان لے کے یا کسی کا کچھ کر کے اس نے امتحان دیا، صبر کیا تو خوشخبری سنا دی، جنت کی خوشخبری سنا دی۔ کسی کے بچے کو چھینا اور چھیننے پر وہ شکوہ اس نے نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، صبر کیا، اسے بھی بشارت مل گئی۔ آپ ذرا غور کریں کہ خوف کی حالت میں صبر کیا تو بشارت مل گئی، کسی نے بھوک پر صبر کیا تو بشارت مل گئی۔ بشارت صاحب جو چاہوں گا لفظ بشارت، کسی نے شارٹیج آف منی پر صبر کیا تو اسے بشارت مل گئی، خوشخبری مل گئی۔ کسی کا بچہ جوانی میں چھن گیا یا بچپنے میں چھن گیا یا ایکسیڈنٹ میں چھن گیا، اس نے صبر کیا تو اللہ نے اسے بشارت دی۔ کسی کا مال چھن گیا، بشارت مل گئی، مگر اے حسینیوں، اس حسین کے مقدر کو جتنا سلام کرو کم، دشت کربلا
مگر حسین صبر کر رہے ہیں، 3 دن کی بھوک و پیاس ہے مگر حسین صبر کر رہے ہیں، مال کی کمی ہے مگر حسین صبر کر رہے ہیں، بچوں کو چھین لیا گیا مگر حسین صبر کر رہے ہیں، سب انفس کر کے لوگوں کی جانیں لے لی گئی مگر حسین صبر کر رہے ہیں۔ ارے کوئی ایک پر صبر کرتا ہے، کوئی 2 پر صبر کرتا ہے، کوئی 3 امتحان پہ صبر، کوئی 4 امتحان پہ صبر، مگر اے حسین تیری شہادت کو سلام، تو ایسا پنجتہ نہیں ہے کہ تو نے 5 امتحان پر صبر کر کے ثابت کر دیا کہ جب رسول کی شہادت، جب حسین ایسا ہے تو مصطفیٰ کی شہادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امام حسین تاج العلماء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا خیال کریں، کہاں حسین کا بچپن اور تربیت اس انداز سے ہو رہی ہے کہ حسین کو اسی ماحول میں پالا جا رہا ہے، اس طرح سے پالا جا رہا ہے جیسے شہادت کے قالب میں ڈھالا جا رہا ہے۔ ہم لوگ جب ہمارا بچپن ہوتا ہے تو ماں باپ جھولا جھولاتے ہیں، بھائی رشتے دار جھولا جھولاتے ہیں، لوریاں سناتے ہیں۔ حسین کی شان دیکھو، طائر سدرہ آ رہا ہے، جھولا جھولا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خاص مقصد کے لیے حسین آ رہا ہے، اس لیے کہ حسین صرف حسین نہیں، حسین شہنشاہ ہے، حسین یوراج ہے۔ کربلا میں پہنچیں گے تو مہاراج ہے، یوراج کی شان سے پرورش ہو رہی ہے۔ کبھی حسن کبھی حسین کاندھے پہ حضور تھے، اصحاب صفہ کے اصحاب اکثر دیکھا کرتے تھے منظر کہ نہ ایسے نواسے کہیں دکھیں گے نہ ایسا نانا۔ پوچھا حضور کتنی پیاری ان بچوں کی سواری، سرکار نے مسکرا کے کہا ارے سواری دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو، حسن حسین جیسے سوار لاؤ سواری مل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یوراج ہے حسن حسین۔ بچپن آپ دیکھئے کہ لکھ کے لائے تھے۔ میں صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آل آف سڈن امام حسین کو درجہ نہیں ملا ہے، بچپن ہی سے کیا ٹریننگ ہو رہی اسے ذہن میں رکھا، لکھ کے لائے تھے۔ امام حسن امام حسین نے اپنی ماں کی خدمت میں پیش کیا، کہا اماں دیکھئے رائٹنگ کس کی اچھی، ہو روٹ بیٹا، کس نے اچھا لکھا؟ موتیوں سے جڑی تحریریں جب سیدۃ النساء دیکھ رہے ہیں، ماں کس کی رائٹنگ کو اچھا چاہتے ہیں؟ حسن کو اچھا کہیں گی تو حسین کا دل ٹوٹے گا، حسین کی رائٹنگ کو پسند کیا تو حسن کا دل ٹوٹے گا۔ کہا بچوں جاؤ اپنے بابا علی کے پاس جاؤ۔ توجہ چاہوں گا، واقعہ بڑا مشہور ہے سوانح کربلا میں، صدر الفاضل نے بھی لکھنے کا حق ادا کیا، لیکن میں صرف ٹچ کر کے آگے بڑھوں، صرف ٹچ کر کے۔ علی کے پاس دونوں بچے پہنچے، اندور والوں، وہ علی جو ایک پل میں بڑے بڑے الجھے مسئلے سلجھا دے، اپنے بچوں کی تحریر دیکھا تو حیرت زدہ کا بچوں جاؤ جاؤ اپنے نانا کے پاس جاؤ، مجھ سے نہیں ہوتا۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت جو مدینے میں رہتا فرش پہ رہ کے عرش کا منظر دیکھ، عالم ما کان وما یکون، ارے جو مدینے میں رہ کر قیامت کے حالات بتا دیں، کس کے دل میں کیا چھپا ہے مصطفیٰ منبر پہ بیٹھے بیٹھے بتا دیں۔ کہتے ہیں کہ اے منافق نکل تو منافق اخرج فلا فإنک منافق، ارے جو دل کی چھپی تصویر دیکھ لے مصطفیٰ، وہ اپنے بچوں کی تحریر دیکھ کے کہتے ہیں میں کسے اچھا کہوں، کسے اچھا کہوں گا۔ ابھی دیکھ ہی رہے ہیں طائر سدرہ جبریل آ گیا، آپ دیکھیں بچپن کے حالات۔ حسن حسین کہ حضور اجازت ہو تو میں اس تختی کو بارگاہ رب ذوالجلال میں پیش کروں، وہیں سے فیصلہ لے کر کہاں یہ سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ کچھ بھی ہو میں نانا ہوں دونوں کا، کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ جبریل پہنچے، آن ہی آن میں 7 موتیاں لے کے آئے،
7 پلس 7 موتیاں، اور کہا اللہ نے ہمیں یہ 7 موتیاں عطا کی، اور یہ فرمایا ہے کہ دونوں تختیوں کو نیچے رکھ کر موتی کو آسمان پر اچھالا، جس کی تختی پہ زیادہ موتیاں گر گئی اس کی رائٹنگ اچھی۔ ہمیں انسان تو انسان، مندر ایسا دل فریب ہے کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ اس مندر کو برف و سمر، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بلکہ جنتی حورن چلمن خلد ہٹا ہٹا کر رخسار حسنین کی بلائیں لے رہے ہیں۔ فیصلہ رب کی بارگاہ سے آیا، تاریخ گواہ، اثر صحابی شاہد کہ حضرت طائر سدرہ جبریل امین نے 7 موتیوں کو آسمان پہ اچھالا۔ توجہ چاہوں گا، آپ مائک نہ دیکھیں، میں اس محدث کا بولتا ہوں جو بغیر مائک کے بولتا ہے۔ آپ آج کی نائٹ دیکھیں اور میری اس مائک سے فائٹ دیکھیں، پلیز مائک نہ دیکھیں۔ توجہ چاہوں گا، زندگی کے ساتھ تیار ہے نا؟ اچھالا، 7 موتیوں کو اچھالا، موتیاں زمین پہ گری، تختیوں پہ۔ اللہ کی شان دے، 3 موتی امام حسن کی تختی پر، 3 موتی امام حسین کی تختی پر، 1 موتی بیچ میں ٹوٹ گیا، آقا حسن کی تختی پہ آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام حسین تاج العلماء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ذرا خیال کریں، ناسمجھ لوگوں کو سمجھا جو سینہ پیٹ پیٹ کے یا حسین کہتے، امام حسن انہیں یاد نہیں آتے، یاد نہیں آتے، امام مانتے مگر یاد نہیں آتے۔ کہنا ان سے کہ دیکھ، جب رب نے، توجہ چاہوں گا، رب نے ان دونوں کی، دیکھیں کتنے لوگ جملوں پہ غور کر رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، جب رب نے ان دونوں کی تحریروں میں فرق نہ کیا تو دونوں کی تقدیروں میں کیسے فرق؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، کیا شان ہے! بچپن ایسا گزر رہا، اس شان سے گزر رہا، کس آن سے گزر رہا۔ ہم لوگ تو وہ ہیں جو پکے حسنی حسینی سنی۔ کچھ ہمارے نہ سمجھ لوگ بڑے سینہ تان کے گئے، ہم حسینی سنی ہیں۔ اگر کوئی کہے تو ذرا اس میں ایک اضافہ کر دیا کرو، ہم حسنی حسینی سنی ہیں۔ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں لکھنؤ میں ہر فلیور، ہر ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے ہم امام حسن کو مانتے ہیں، اور وہ ہر وقت روئیں گے لیکن محرم میں ان کو آنسو نہیں نکلتا۔ اور ایک طبقہ ہے جو کالے کالے کپڑے پہن کے ہم امام حسین کو مانتے ہیں، انہیں امام حسن یاد نہیں آیا۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم پکے حسنی حسینی سنی ہیں۔ جملہ جو اب کہنے جا رہا ہوں، علماء کرام موجود ہیں، اپنا مسلک و مشرق بیان کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ ہم پکے حسنی حسینی سنی ہیں، ایسے حسنی حسینی سنی کہ امام حسن نے، توجہ چاہوں گا، امام حسن نے جن سے صلح کر لی، دیکھیے گا، امام حسن نے جن سے صلح کر لی، ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی، ہم اس سے صلح نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین کریمین، حضور تاج العلماء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم پکے حسنی حسینی سنی ہیں، تو آج سے ہم لوگ کیا ہیں؟ حسنی حسینی سنی ہیں، مضبوط والے سنی ہیں۔ ایسے ویسے بادشاہ ہیں حسین، اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ واقعہ مشہور ہے، لیکن کیونکہ اشتہار نے ایسا عنوان دیا ہے کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ ہم لوگ اسے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کیا کربلا اور امام حسین کی تقریر بار بار سنی جائے، وہی کربلا، وہی یزید، وہی حسین، وہی لڑائی۔ میں نے کہا اے بابا کیا چاہتے ہو، میں یہ کہوں کہ کربلا امریکہ میں تھا؟ ابھی جہاں تھا وہاں کہوں گا، تو
کچھ باتیں نئے پن کے لیے ہم نہیں سنتے، اپنے من کے لیے سنتے ہیں۔ توجہ چاہوں، بچپن ہے حسن حسین، بچپن اعلان ہو گیا پورے مدینے میں کہ کل عید الفطر ہے، آج کوئی سحری کے لیے نہ اٹھے، کل عید الفطر ہے۔ حسنین باہر کھیل رہے تھے، مدینے کے بچوں نے نئے نئے کپڑے دکھانے شروع کر دیے کہ ہم یہ کپڑے کل پہنیں گے۔ بچپن ہے، آئے اپنی ماں کے پاس کہا اماں ہمارے کپڑے عید کے بنائے ہوں گے، دکھاؤ کہاں۔ آپ ذرا خیال کریں، زہرا بطول ہے جن کی ٹھوکر پر سیم و زر، اپنے بچوں کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں، کہنے لگی بیٹے کپڑے کہاں سے؟ نہ ہمارے پاس درہم نہ دینار، 3 دن ہو گئے تیرے بابا نے روٹی نہیں کھائی، پاکے پر کپڑے کہاں سے سیلا؟ کہ نہیں اماں ہم کو کپڑے تو دینے ہوں گے کیونکہ مدینے کے بچے پہنیں گے اور پہن کے جب وہ نکلیں گے، اور آپ کے بچے حسنین جب پرانے کپڑوں میں مصلے پر جائیں گے تو یہودی دائیں بائیں ہنسیں گے اور کہیں گے دیکھو محمد کے شہزادوں کو دیکھو، مسلمانوں کے نبی کے گھر والوں کو دیکھو، ان کے پاس نئے کپڑے بھی نہیں ہیں، نہیں ماں آپ کو دینے۔ ماں کرتی تو کیا کرتی، کہتی بیٹا ہم کہاں سے کپڑا لائیں، کہاں سے میں دوں، خود میں میرے کپڑوں کو دیکھ کتنے پیوند لگے، میں اپنے نئے کپڑے نہیں بنا سکی، تیرے بابا نے نہیں بنائے، ہم کہاں سے لا کے دیں؟ لیکن بچوں کی ضد ہے، نہیں اماں آپ کو دلانے ہیں دلانے ہیں۔ تم ایک جوڑا صبح کے لیے سلاتے ہو کہ اس کو پہن کے ہم عید کی نماز پڑھیں گے، دوسرا کہتے ہیں جب ظہر کا وقت ہو جائے گا تو پینٹ شرٹ پہنیں گے، چشمہ لگا کے رشتہ داروں میں جائیں گے، کوئی 2 جوڑا، کوئی 3 جوڑا، کوئی 4 جوڑا، صرف عید کے دن کے لیے سلاتے ہو۔ آؤ جن کی ٹھوکروں پہ جنت ہے ان کے گھر کے حالات دیکھو۔ زہرا کہہ رہی بچوں کہاں سے لاؤں، کہاں سے لاؤں؟ ارے کپڑے ہوں تب نہ لاؤں، لیکن بچے ہیں کہ نہیں ماں آپ کہو گی تو کپڑے آ جائیں۔ بچوں کو اطمینان ہے کہ آپ بولو گی تو کپڑے آ جائیں گے۔ رات ہو گئی، عشاء کا وقت ہو گیا، نماز سے فارغ ہو گئے، بچوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی، فاطمہ رونے لگی اے مولا کہاں سے کپڑے لاؤں؟ پھر دیکھا کہ اگر میں انہیں سلاؤں گی نہیں تو یہ سوئیں گے نہیں، اس لیے بچوں کی تعلیف قلبی کرتے ہوئے فرمایا جاؤ بچوں سو جاؤ، کل انشاءاللہ تعالیٰ کپڑے آ جائیں گے اور نئے نئے کپڑوں کو پہن کے انشاءاللہ تم لوگ عید کرنے جاؤ گے۔ بچے فوراً سو گئے، سنتے ہی سو گئے، انہیں پتا تھا کہ میری ماں کچھ بھی ہو جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ کائنات کی ہر عورت کی سیدہ ہے، رانی ہے، ملکہ عالم، وہ دختر پاک مصطفیٰ، جگر گوشہ رسول ہے، بطول ہے، ام علی رسول ہے، میری ماں۔ ارے سورج پشچم سے نکل سکتا ہے مگر حیدر کی اہلیہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ بچے سو گئے، ادھر بچے سوئے، ادھر جناب فاطمہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا نے اپنا مصلی دعا بچھا دیا، سجدے میں چلی گئی سیدہ اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے میرے مولا تو نے دیکھا میں نے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے دلاسا دیا، مگر میرے بچے تجھ پر اور تیرے رسول کے بعد سب سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے میرے مولا اگر کل کپڑے نہیں آئے تو تیری فاطمہ کی عزت رسوا ہو جائے گی، اور بچوں کی نظر میں اگر فاطمہ کی نظر جھک گئی تو میرا دل ٹوٹے گا، اور جب میرا دل ٹوٹے گا تو تیرے مصطفیٰ کا دل بھی ٹوٹے گا، اور جب ان کا دل مزمحل ہوگا، کبیدہ خاطر ہوگا تو مولا تجھے بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے مولا کہیں سے کپڑے دلا دے، کہیں سے میرے حسنین کے لیے کپڑے منگا دے، میرے حسن حسین کو نئے کپڑے پہنا دے، میں نہیں جانتی کپڑے کہاں سے آئیں گے۔ تیری فاطمہ نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، نہ جاہ و جلال مانگا، نہ فضل و کمال مانگا، نہ حسن و جمال مانگا، نہ جود و نوال مانگا، نہ برگزیدگی مانگا، نہ تخت مانگا، نہ تاج مانگا، نہ حکم مانگا، نہ راج مانگا۔ آج بھی میں اپنے لیے
نہیں مانگ رہی ہوں، اس لیے میرے مولا میرے لیے نہیں، میرے حسنین کو اچھے کپڑے دلائے۔ جناب زہرا رو رہی ہیں۔ رات کا دوسرا پہر مکمل ہوا، تیسرا پہر شروع ہوتا ہے، ابھی تہجد کا وقت نہیں ہے کہ دروازے پہ ایک دستک ہوتی۔ جناب سیدہ نے اندر سے آواز دی، کون؟ باہر سے آواز آئی، کھولو بیٹی، میں تیرا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زہرا نے دروازہ کھولا۔ نسائی کی روایت ہے، لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقبل یدها ثم اجلسها على مكانه، حضور جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ چوم لیا، اور جہاں روز خود بیٹھتے تھے وہاں جناب زہرا کو بٹھایا اور کہا، بیٹی ماذا طلبت البارح، کل رات کو تو نے کیا مانگ لیا؟ اللہ کرے بات دل میں اتر جائے، کل رات کو تو نے کیا مانگ لیا اللہ سے؟ کہا میں نے کچھ نہیں مانگا، بس اپنے بچوں کے لیے کپڑے مانگے تھے۔ کہا سن، ادھر تو سجدے میں گڑ گڑا رہی تھی اور ادھر میں اپنے کمرے سے دیکھ رہا تھا کہ مولا کا عرش ہل رہا تھا، عرش الہی ہل رہا تھا۔ بات چلتی رہی کہ دروازے پہ ایک دوسری دستک ہوتی ہے۔ حضور نے کہا کہ رک جا، میں کھولوں۔ سرکار نے دروازہ کھولا تو کسی نے ایک گفٹ ہیمپر کی طرح پیک وہ دیا اور کہا یہ رکھ لیجئے۔ حضور نے دروازہ بند کیا۔ جناب زہرا نے دریافت کیا، بابا کیا؟ کہا جو تم نے مانگا تھا وہی۔ کھولے تو جنتی دو جوڑے، ایک حسن کا جوڑا، ایک حسین کا جوڑا۔ حضرت فاطمہ زہرا عرض کرتی ہیں، حضور یہ لانے والے کون تھے، یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ کہا یہ جنت سے اللہ نے بھیجے، اور یہ لانے والا کوئی اور نہیں، یہ روح القدس جبرائیل۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، حضور جہاں تک میں جانتی ہوں کہ یہ فرشتہ ہیں، یہ معصوم، ان سے کوئی پردہ نہیں، یہ تو حجرہ عائشہ میں وحی الہی لے کے آ جاتے ہیں۔ پھر حجرہ فاطمہ میں انہوں نے دستک کیوں دی؟ حجرہ فاطمہ میں انہوں نے دستک کیوں دی؟ جب اماں عائشہ کے گھر میں، اماں عائشہ کے گھر میں جب بغیر دستک کے آ سکتے تو آپ کی بیٹی کے گھر میں دستک کیوں؟ مصطفیٰ نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، اے فاطمہ سن، میری بیویاں اور ہیں، بیٹی اور ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین کریمین، تاج العلماء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے انسان تو انسان فرشتوں پر بھی حرام کر دیا کہ میرے گھر کو بغیر دستک دیے آواز نہ، دروازہ نہ کھولے جب تک دستک نہ دے۔ ارے اسے کوئی فاسق کیا جائے، عاشقوں کے شہر میں چل، شہسوار اہل سخن، برادر امام اہل سنن، شہنشاہ فکر و فن، حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دین است حسین۔ توجہ چاہوں گا، حسین، ارے ایسا نہ بولو کہ میں چپ ہو جاؤں، حسین دین ہے۔ حسین is the name of religion، دین ہے۔ اور دین کیا کہتا ہے؟ دین کا حکم یہ ہے کہ خلوص اللہ کے ساتھ، یہ مائک ہے اور اس پر سے یہ نائٹ ہے اور میری اس سے فائٹ ہے، پھر بھی سب کچھ رائٹ ہے۔ آئیے دین است، توجہ چاہوں گا جب مسکرا کے فریش ہوئے
حسین دین ہے، دین کا حکم یہ ہے کہ نماز جب پڑھو تو ذہن بھٹکے، مگر ابھی آپ نے فاضل گرامی جناب سید فاضل میاں سے وہ شعر سنا جس کا عنوان یہ ہے کہ نبی سجدے میں ہے حسین پیٹھ پر، سنتے آئے ہو نا؟ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ امام حسین نے پردہ ہٹایا، دیکھا نانا جان کو حالت سجدہ میں، سوچا ارے واہ روز تو بلا کے بٹھاتے تھے، آج پہلے سے تیار ہے، آج پہلے سے تیار، بچپن دیکھیے لاشعور بیٹھ گئے۔ یہ جاہل کہتے ہیں حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر ہے، حضور نے سمجھ لیا بیٹھنے والا کوئی اور نہیں حسین ہے، سرکار نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اچھا لمبا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ربڑ ہے پکڑ کے کھینچ کے لمبا کر، تسبیح بڑھا دیا، جیسا کہ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ سبجے نبی ہیں پشتے نبی اور سجدے کی حالت، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا، بیٹا ہی کچھ ایسا۔ توجہ، حضور نے تسبیح بڑھا دی، مطلب روزانہ کبھی 3 بار، کبھی 7 بار، کبھی 11 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں۔ آج حسین پیٹھ پر ہے تو کاؤنٹنگ بند، گنتی سٹاپ، آقا نے تسبیح بڑھا دی۔ کیوں؟ یہی سوچ کے نا کہ میں اٹھوں گا تو حسین گر جائیں گے، میں اٹھوں گا تو حسین، زور سے بولو، اور حسین اگر گرا تو میرے دل کو چوٹ لگے گی، مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا، میری فاطمہ کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ صرف 1.5 فٹ کی لمبائی، مگر دیکھ کہ حضور نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا، صرف اس خیال سے کہ حسین کو چوٹ نہ لگے۔ ارے اس منظر کو جب اہل منظر نے دیکھا تو جھوم کے کہے اٹھے، ارے نبی سجدے میں اور یہاں بھی خیال حسین، کتنا قیمتی ہے حسین، کتنا لاجواب ہے حسین، کتنا بے مثال ہے حسین، کتنا شاندار ہے حسین۔ آئیے کیفیت پر، جب سجدہ آدمی کرتا ہے تو پڑھتا کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہی پڑھتے ہو نا؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی، حضور کے من میں کیا چل رہا ہے؟ لب پر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان، اور دل میں کیا چل رہا ہے؟ حسین ابھی اترے نہیں، اسی لیے تو سجدہ لمبا کیا کہ حسین ابھی اترے نہیں۔ سجدہ لمبا ہونے کی وجہ کیا ہے کہ حسین ابھی، زور سے بولیے، اترے نہیں۔ تو ذکر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور اندر چل رہا حسین نبی اترے نہیں، حسین نبی اترے نہیں، حسین نبی اترے نہیں۔ جملہ دیتا ہوں، پسند آ جائے تو دعا دینا کہ اے حسین تیری شہادت کو سلام، نانا کی شان دے کہ لب پر، توجہ رہے، لب پر ذکر خدا، لب پر ذکر خدا، اور دل میں خیال حسین۔ ارے تمہیں کہنا پڑے گا کتنا قیمتی ہے حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل بیت جہان، حضور تاج العلماء، اشرفی کا اعلان، سبحان اللہ، کتنا بے مثال ہے۔ نماز کا حکم یہ ہے کہ جب نماز، بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اس لیے جو لوگ بری راہوں پر ہوتے ہیں، غلط غلط حرکتیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہی حکم ہے کہ تم نماز پڑھو، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری عادتوں اور حرکتوں اور منکرات سے آپ کو منع کرتی ہے، روکتی ہے، کیونکہ نماز جب پڑھتا ہے بندہ تو مولا کے قریب ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بالکل کڑی سے کڑی ملی، جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ کے قریب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کے قریب ہو گیا۔ رکوع میں پہنچا اور قریب ہو گیا۔ اور ایک بات بتاؤں،
جب سجدے میں پہنچتا ہے تو قربت کی حد ہو جاتی ہے، غایت قرب کی انتہا ہو جاتی ہے، حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، بندہ جیسا ہے اس ٹائپ کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے، اللہ والا ہے تو سارے ستر حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، بندے کو مولا کا دیدار کرا دیا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا جملہ خدا کے لیے ضائع نہ ہو، یہ آپ لوگ کیا دیکھنے لگے تو زندگی کے ساتھ دیکھیے کہ جب رکوع کرتا تو اور کرے، سجدے میں بندہ جب پہنچتا ہے تو حاضر نہیں ہوئی تو اور قریب، تو کیا ہو جاتا ہے؟ بہت قریب۔ دیکھیں کتنا قریب جا سکتے ہو آپ، بہت قریب، حد سے زیادہ قریب، اتنا قریب کہ کسی کی فکر کی مجال وہاں نہ ہو۔ اب حسین کو دیکھ کہ نبی اگر اپنی نماز میں قربت مولا کی انتہا پر، بلکہ لنا فتح اللہ پر، بلکہ کعبہ قوسین او ادنیٰ پر، بلکہ حقیقت محمدیہ کے عروج پر اگر مصطفیٰ کی نماز ہے تو وہاں بھی خیال ہے۔ علی نے دنیا کا خیال نہیں کیا، تیر لگا تھا نکل گیا، علی کو پتا نہیں چلا، تو نبی کیسے دنیا کا خیال کریں گے؟ مگر وہاں بھی حسین کا خیال ہے، وہاں بھی حسین کا خیال، کتنا قیمتی ہے حسین، کتنا لاجواب ہے حسین، کتنا بے مثال ہے حسین۔ بہت توجہ کے ساتھ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ امام حسین اپنے تمام درجہ و جلال کے باوجود امتی ہیں۔ کیا ہے؟ نبی نہیں، امت ہے، در ذوالفقار ہے مگر امت، فاطمہ کی چادر کی بہار ہے مگر امتی ہے، مظہر قوت مصطفیٰ ہے مگر امتی ہے، میری نبی کی آنکھوں کا چین ہے، حسن کا قرۃ العین ہے مگر، زور سے بولو بھائی، امت۔ امام حسین اپنی تمام شخصیت و قیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت کے باوجود امتی، توجہ چاہوں گا، امتی ہے، نبی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گیا سب؟ اب آؤ اس فکر کو پھر حضور کی نماز میں ذرا اس منظر کو دل میں رکھو اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ نبی ہے نماز میں، امتی ہے خیال۔ اللہ کرے سمجھ میں آئے، نبی ہے نماز میں، امتی ہے خیال میں۔ نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، روایت کیا؟ امام نسائی کی روایت کو علامہ نووی کی اس تاریخ کو جو مسلم شریف کی شرح میں آپ نے کی، اور بہت سارے محدثین نے حضرت زید بن ارقم کی روایت کیا ہے جو طبقات ابن سعد میں ہے اور بہت ساری کتابوں میں، کہ حضور نے امام حسین کے ہٹنے کے بعد سجدے سہو بھی نہیں کیا، یعنی کوئی ترک واجب بھی نہیں ہوا طول سجدہ کی وجہ سے۔ اپنی نماز کو حضور نے دہرایا بھی نہیں، نہ سجدے سہو کیا، اتنا لمبا سجدہ مگر نماز پر فرق نہیں آیا۔ توجہ چاہوں گا کہ امتی ہے خیال میں، نبی ہے نماز میں۔ نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، میں علماء کی توجہ چاہوں گا کہ ان جاہل جماعتیوں کو سمجھاؤ اور کہو کہ جب نبی کی نماز، جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہو؟ نماز نہیں خراب ہوئی، کتنا قیمتی ہے حسین، کتنا لاجواب ہے حسین، کتنا بے مثال ہے حسین، کتنا شاندار ہے حسین۔ اچھا ایک بات بتاؤ، امام حسین کو آپ کیا کہو گے؟ دین کہو گے کہ دنیا کہو گے؟
ہاں کیونکہ غریب نواز نے کہا ہے. لیکن چلو میں تمہیں آزادی دیتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. Whatever you can say, whatever you can call it, whether دین اور دنیا, جو چاہو تم کہو, چاہے دین کہو یا دنیا, مگر یاد رکھنا اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو سوال حسین پہ نہیں ہوگا, سوال نبی کی نماز پہ ہوگا کہ نبی نے نماز میں دنیا کا خیال کیا. ارے جب ولی دنیا کا خیال نہیں کرتا تو نبی کریں گے؟ بولیے کریں گے؟ حسین کا تو کیا. تو میں تمہیں آزادی دیتا ہوں, چاہے تم حسین کو دین کہو یا دنیا, مگر وہ نہ کہنا جو یہ تدبیر کہتے ہیں, وہ کہنا جو خواجہ معین الدین کہتے ہیں, دین است حسین دی پناہ است حسین. دین است حسین. اب آئیے دیپانا ہست حسین. حسین صرف دین ہی نہیں, دین کے محافظ, اور ایسے محافظ کہ جس وقت سن 60 ہجری میں یزید پلید تخت نشین ہوا, سب سے پہلے حسین کی غیرت نے آواز کہ یہ دین تیرے گھر کا تو نہیں لیکن ہاں میرے گھر کا ضرور ہے. نماز میں لوگ تجھ پہ نہیں لیکن ہاں ہم لوگوں پہ ضرور ضرور پڑھتے. تو چاہے کچھ بھی کر, میں تیری منمانی کو چلنے نہیں دوں گا. میں حسین ابن حیدر, روکنے والوں نے روکنے کی کوشش کی مگر حسین نہیں روکے. کوفیوں کے خطوط ہے, کوفیوں کا انجام بھی نبی کو حسین کو پتا ہے کہ انہوں نے میرے بابا علی کے ساتھ کیا کیا. میں واقعہ نگاری میں جاؤں گا تو بات پہ بات نکل جائے گی اور بہت تفصیل میں چلے جائے گی. مختصر یہ ہے کہ حسین ایسے محافظ کہ اپنے اس شہر کو چھوڑنے میں پر حسین راضی ہو گئے جس شہر میں حسین پیدا ہوا تھا, جس شہر میں حسین نے اپنے ننھے ننھے قدموں سے چلنا سیکھا. دل کہہ رہا ہے, جان کہہ رہی ہے حسین رک, مگر دل اور ذمہ داری کہہ رہی ہے نہیں. اگر آج حسین رک گیا تو دین ختم ہو جائے گا. اور یہ میرے نانا کا وہ مبارک فیضان ہے جسے مجھے قیامت تک کام کرنا ہے. اگر اس شجر دین کو میرے خون کی ضرورت ہے تو میں صرف اپنا نہیں اپنے خاندان کا خون دینے کو تیار ہوں. اپنے نانا جان کی مرکز پورنوار پہ پہنچے تو قابو نہیں پا سکے. رونے لگے حسین, گڑگڑانے لگے حسین, اور یہی کہنے لگے کہ نانا جان اپنے نواسے کو اجازت دو, آپ نے اپنی پناہ میں مجھے بہت رکھا. آپ کی لوریاں سنانا, تھپکیاں دینا, گلے کو چومنا سونگنا, آپ کا پیٹھ پہ بٹھا کے گھمانا, دوشے پیمبری پر ہمیں گھمانا, بھائی حسن کے ساتھ ہمارا کھیل کود. اے نانا جان آپ کی ایک ایک شفقت یاد آ رہی ہے, مگر کیا کروں آپ نے میری تربیت ہی ایسی کی ہے. شاید وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے نانی ام سلمہ نے مجھے بتایا تھا, وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے جبریل نے کربلا کی مٹی آپ کو دکھایا تھا. بس یہ کہنے آیا ہوں کہ اے نانا جان جس وقت آپ کا یہ بیٹا حسین وہ دست و پا ہو جائے, جس وقت قاسم کی جوانی لٹ جائے, علی اکبر کی جوانی چھین لی جائے, علی اصغر کا بچپن ختم ہو جائے, جس وقت پاس کے بازو کٹ جائے, اے نانا وعدہ کرو تو اس وقت اپنے حسین کے سینے پر ہاتھ رکھنے آپ چلے آؤ گے. اپنے حسین کے سینے پہ ہاتھ رکھنے, میں تو دین کی حفاظت کروں گا مگر آپ وعدہ کرو کہ آپ میری حفاظت کرو گے. حسین نکل پڑے, نکل پڑے. حسین کا یہ نکلنا پورے اہل مدینہ کو ہلا رہا ہے. اپنی ماں جناب سیدہ کی تربت سے بھی رو رو کر اجازت دیا. پورا جنت البقیع ایسا لگ رہا تھا جیسے کوہرام مچا ہو.
اہل نظر ہی اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں، مگر میرا وجدان کہتا ہے کہ ہر اہل قبر نے جو ہے حسین کو رو رو کے استقبال کیا ہوگا کہ ان کا یوراج جا رہا ہے، ان کا مہاراج جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے جو دین ہے، وہ جا رہا ہے جو دین کی پناہ ہے۔ سب روکنے والوں نے روکنا چاہا، عبداللہ بن زبیر نے روکنا چاہا، حسین نہیں رکے۔ عبداللہ بن مسعود نے روکنا چاہا، حسین نہیں رکے۔ عبداللہ بن جعفر نے روکنا چاہا، حسین نہیں رکے۔ عبداللہ بن عمر نے روکنا چاہا، حسین نہیں رکے۔ جعفر بن طیار کے جی عقیل ابن ابی طالب نے روکنا چاہا، حسین نہیں رکے۔ رشتہ داروں نے روکنا چاہا، حسین نہیں رکے۔ مدینے کے بچوں نے کہا بابا حسین رک جا، حسین نہیں رکے۔ اور انہوں نے کہا مولا حسین ہم جب چھوٹے تھے اور آپ کے نانا اس شہر میں آئے تھے تو ہم نے ہاتھوں میں دفوف کو بجا بجا کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کا نغمہ سنایا تھا۔ آج ہم بوڑھے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے حسین رک جاؤ۔ وہاں کے بوڑھے اصحاب مدینہ رو رو کے کہہ رہے اے حسین، آپ جب منبر نبوت پہ خطبہ دیتے ہو تو خدا کی قسم چہرہ آپ کا ہوتا ہے، جلوہ مصطفیٰ کا نظر آتا ہے۔ ہم جب آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے نانا جان کی یاد آتی ہے، اس لیے آقا حسین نہ جاؤ ہم یتیم ہو جائیں گے، مولا حسین نہ جاؤ ہم برباد ہو جائیں گے۔ مگر عزم حسین کو سلام، قدم بڑھا کے چلے، سب کا دل ہلا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے، جو خواب آپ کے جو خواب چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے۔ زمین کرب و بلا کہہ رہی ہے رو رو کر، زمین کرب و بلا کہہ رہی ہے رو رو کر اے حسین آپ نہیں آؤ گے تو ہمیں پناہ نہیں ملے گی۔ ادھر زمین ارض مدینہ رو رو کے کہہ رہی ہے حسین ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ مگر حسین اگر صرف علی کے بیٹے ہوتے، صرف کسی کے پوتے یا نواسے یا بھائی یا بھتیجے ہوتے تو رک جاتے، مگر ضمیر حسین آواز دے رہا ہے اے حسین جا، کیونکہ تو دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے۔ شراب کو حرام، جو حرام ہے اسے حلال کہہ رہا ہے یزید، استحلال حرام کا مرتکب ہے یزید۔ ماں بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے کے بجائے ان کے ہاتھوں ان کے جسم پر ہاتھ لگا رہا ہے یزید۔ اے حسین کربلا کی زمین تجھے آواز دے رہی ہے، تم دین کی پناہ ہو۔ کچھ سرفرے لوگ بے سر و پیر کی بات، اللہ جانے کیسی بات۔ ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حسین معاذ اللہ باغی تھے۔ معاذ اللہ، شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے جس حسین پر تم درود پڑھتے اسی کو باغی کہتے؟ ارے جس حسین کی جنت میں جانے کے لیے تم نماز پڑھتے اسی کو باغی کہتے؟ صرف سعودیہ کا ریال کا خیال کیا، مصطفیٰ کی آل کا خیال نہیں کیا؟ امیر المومنین کہتے وقت شرم نہیں آئی یزید کو؟ ایسا رشتہ بتاتے ہیں جیسا لگتا ہے یزید سے کوئی خاص رشتے دار۔ یزید کو پورا نہ کہو، بہت بڑا بیک گراؤنڈ تھا، وہ خلیفۃ المسلمین ماد اللہ امیر المومنین، یہ تھا وہ تھا ایسا تھا ویسا تھا۔ اندور والوں وعدہ کرو کہ اگر تم سے کوئی یزید کا بہت اپنا گنگان سناوے تو اس سے بحث نہ کرنا، صرف اتنا کہنا ٹھیک ہے، جو تیری مرضی کہنا کہہ، لیکن تو بھی ہاتھ اٹھا میں بھی ہاتھ اٹھاتا۔ تو کہہ دے اللہ مجھے یزید کے ساتھ اٹھانا، میں بولوں گا اللہ مجھے حسین کے ساتھ۔ یہاں وہ بھاگ جائے گا کیونکہ اسے بھی پتا ہے یزید کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ بس صرف ایک دشمن یہ کینہ جو مدینے کو سینے میں آنے نہیں دے رہا ہے۔ کہتے کہ یزید کا بیک گراؤنڈ بڑا اسٹرانگ تھا۔ کیا تھا بھائی؟ کہیں یزید کے باپ صحابی، میں نے کہا بے شک نو ڈاؤٹ۔ دادا صحابی، میں نے کہا آل رائٹ۔ یزید کی ماں صحابیہ، میں نے کہا بالکل صحیح کہا۔ یزید کی پھوپھی تو ہم سب کی ماں ام المومنین ام حبیبہ صحابیہ، میں نے کہا بالکل صحیح۔ ایسا بیک گراؤنڈ یہ لوگ یزید کا بتاتے ہیں کہ بیچارے بھولے والے سنی تو جھٹکے میں یزید کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں۔
کہ جس کا بیک گراؤنڈ اتنا زبردست ہے کہ ابا بھی صحابی، دادا بھی صحابی، اماں بھی صحابی، پھوپھی بھی صحابی، وہ کتنا مہان ہوگا جو اسے مہان پرشوں کی آنگن میں پلا معاف کر اللہ کی شان دے، اس علیم بذات الصدور کا کی شان دے، اس کے علم قدیم میں میرے مولا کے وہ جانتا کہ قیامت سے پہلے ایک جماعت سر اٹھائے، ایک جماعت سر اٹھائے جو گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گاؤں گاؤں کر کر کے یہی کہے گی کہ یزید کو برا نہ کہو، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو، اللہ کی شان دیکھ، اس یزید کے سر کو کچلنے کے لیے میرے مولا نے جس حسین کو چنا، اس حسین کا بیک گراؤنڈ یزید کے بیک گراؤنڈ سے بڑا، ارے اس حسین کی ماں یزید کی ماں سے بڑی، اس حسین کا بابا یزید کے بابا سے بڑا، اس حسین کا نانا کائنات کے ہر انسان سے بڑا۔ یاد رکھنا حسین تخت کے لیے نہیں، تاج کے لیے نہیں، حکم کے لیے نہیں، راج کے لیے نہیں، ارے یزید کی حکومت کے لیے نہیں، حسین اپنے بھائی کی امامت بچانے کے لیے گئے تھے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے حسین گئے تھے، کیونکہ حسین صرف حسین نہیں، حسین دین کی پناہ، سردار نداد، دست در دست یزید، حقات کے بنا الہ الہ حسن حسین۔ حادثہ تو یہ ہوا کہ حسین کی گردن کٹ سر پاک جسم سے الگ ہو گیا، لیکن منشأ یزید یہ نہ تھی، یزید کا ارادہ یہ تھا کہ مجھے حسین کا ہاتھ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ہاتھ چاہیے، سر نہیں ہاتھ، یعنی بایا مرید ہوتے ہیں تو کس طرح ہوتے ہیں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہی ہاتھ چاہیے، وہی ہاتھ چاہیے۔ حسین نے بھی سوچ لیا تھا جو مانگے گا دے دوں گا، لیکن ہاں آنکھ مانگے تو دے دوں گا، ناک مانگے تو دے دوں گا، کان مانگے تو دے دوں گا، دل مانگے تو ہمیں جو مانگے گا دے دوں گا، مگر یہ ہاتھ نہیں۔ مطالبہ بڑھا، پورا کربلا محاصر ہو گیا، ہاتھ کا مطالبہ ہے مگر حسین نے ہاتھ نہیں۔ 22,000 کا لشکر جرار ہے مگر حسین نے ہاتھ، زور سے بولو، ایک ایک کر کے لوگوں کو تحقیق کیا گیا مگر حسین نے ہاتھ نہیں دیا۔ عباس کے بازو کٹ گئے، قاسم کی جوانی لٹ گئی، ایک ایک لاشا اٹھا اٹھا کے امام حسین گنج شہیدہ میں رکھ رہے ہیں مگر ہاتھ نہیں دیا۔ 3 دن کی پیاس نے عابد کو بیمار کر دیا، علی اصغر کا ہوش، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں مگر حسین نے ہاتھ نہ دیا۔ ایک ایک کر کے لوگ کہتے ہو گئے، حد تو یہ ہے کہ جناب عباس کہ بازو کٹ گئے، پانی سکینہ کو نہ ملا، سکینہ علتش 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 کہہ رہی مگر حسین نے پھر بھی ہاتھ دیا۔ کچھ بے وقوف لوگوں نے اسی منظر کو دیکھ کے کہہ دیا کہ حسین بہت مجبور نظر آئے کربلا۔ معاذ اللہ، یاد رکھنا حسین مظلوم ضرور تھے، مجبور نہیں تھے، مجبور نہیں تھے۔ ارے دیکھ، امام حسین کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام، اور دوسرے اینگل سے دیکھو تو حسین کے بیٹے 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 نہ جانے کتنے بیٹے کے بعد غریب نواز۔ پہرا اجمیر میں بھی راجہ نے لگایا تھا انا ساگر پر، 1 منٹ میرے غریب نواز نے 1 منٹ بھی ٹھہرے نہیں، فوراً کرامت دکھا دی۔ اپنے خادم سے کہا یہ کاسا لے جاؤ، اور ساگر سے کہا تجھے حسن سنجری لے۔ پورا گاگر میرے خواجہ کے ساگر میں آ گیا۔ غلام اجمیر میں کرامت دکھائے، اور وہ امام جس کو غریب نواز نے کہا شاہ ہست حسین، وہ نہ دکھائے
اے حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ معاملہ جان کا تھا، پیاس کا بھی تو تھا، سکینہ کی پیاس، عباس کے بازو کٹ گئے، مولا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو ایسی پھٹا چھا جاتی کہ پورے عراق میں کوہرام مچ جاتا پانی سے، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے امام حسین اگر صرف نہر فرات کی طرف دیکھ لیتے تو خدا کی قسم پوری نہر دشت کربلا میں آ جاتی، پوری نہر حسین کے خیمے میں آ جاتی، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ امام حسین اگر اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو صرف کربلا کے رڑ میں گاڑ دیتے تو خدا کی قسم پورا کربلا سمندر بن جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے ننھی سکینہ اگر اپنی اوڑھنی کو دشت کربلا کی طرف اچھال دیتی تو خدا کی قسم میری ماں سکینہ کے لیے پوری نہر فرات ان کی اوڑھنی میں سمٹ کے آ جاتی، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے دنیا دیکھ رہی، مورخین نے لکھا، اپنے ہو چاہے اہل تشا کے ہو، سب نے لکھا کہ کسی نے علی اصغر کے قدم کو کربلا کی زمین پر رکھنے نہ دیا، کسی نے علی اصغر کو زمین پہ بٹھایا نہیں۔ علی اصغر گود میں کھیل رہے ہیں، چاہے عابد بیمار کی گود میں ہو یا اپنے بابا جان کی گود میں ہو یا اپنے بھائی کی گود میں ہو۔ کبھی سکینہ علی اصغر کو گود میں لیے ہیں، کبھی ام رباب، کبھی ام یعلا، کبھی شہربانو، کبھی فاطمہ صغرا گود میں لیے ہیں، کبھی آوان و انصار حسین گود میں لیے ہیں۔ کوئی علی اصغر کو، توجہ چاہوں گا، کوئی علی اصغر کو زمین پہ نہیں بٹھا رہا، کیونکہ سب کو پتا کہ اگر علی اصغر زمین پہ بیٹھ گئے اور اپنے بابا حسین کی بے چینی، سکینہ کی بے کلی اور شدت پیاس کو محسوس کر لیا تو یہ علی اصغر اسماعیل کا پوتا کہیں دشت کربلا میں بچپن کی وجہ سے کہیں ٹھوکر نہ مار دے، کیونکہ اگر مار دیا تو دوسرا سازم جاری ہوگا۔ اور الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پہ بھاری جیسے میرا حسین غریب نواز پہ بھاری۔ سردار ندار دست در دست یزید سر دے کس جاہو حشم کے ساتھ دیا، کس کیفیت کے ساتھ دیا کہ حسین کا جب سب کچھ لٹ گیا میرے دوستوں تب مولا حسین نے اپنے دلدل کو ایڑ لگائی، اپنے بابا مصطفیٰ علیہ السلام کا جبہ پاک اور ان کا امامہ سیاہ جو ہے اپنے سر پاک پہ رکھا، اپنے بھائی حسن کی ڈھال کو سینے پہ رکھا، اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو حسین نے ہاتھ میں لیا اور دشت کربلا میں کود پڑے۔ ابھی تک تو حسین نے کرامت نہیں دکھائی تھی، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قمر بنی ہاشم کو بزدل نہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حسین کو مجبور نہ کہیں۔ اس لیے ابن خلدون لکھتا ہے کہ حسین نے اپنی بہادری کو دشت کربلا میں ایسا ثابت کیا کہ یزیدیوں کے دانت کھٹے ہو گئے۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حسین نے سب سے پہلے آواز دی کہ اے ابن سعد، اے اچھے باپ کے گھٹیا بیٹے، ماں نے دودھ پلایا ہے دعا علی حسین ابن حیدر سے پنجہ آزما دے، مگر اتہاس گواہ ہے اس وہ سامنے نہ آیا۔ حسین نے کہا تو کر کے خولی تو ابن سنان تو حرملہ بڑا تیر چلاتا ہے تو شبر دل جوشن تو یزیدی بھیڑیوں
علی کے کچھار کا شیر نر آواز دے رہا ہے، مگر مورخ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ کسی یزیدی کی ہمت نہ پڑی حسین کے سامنے آنے کی، آخر یہ ہوا کہ حسین خود کود پڑے۔ مورخ لکھتا ابن ہشام نے کیا منظر کشی کی ہے کہ حسین میمنہ کی طرف بڑھے تو میمنہ کٹنے لگا، میسرہ کی طرف حسین بڑھے تو میسرہ کٹنے لگا، حسین عقب کی طرف بڑھے تو عقب کٹنے لگا۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی، یزیدیوں کی گردنیں ایسا کٹ رہی تھی جیسے لگے کسی قصاب باڑے میں گوشت کٹ رہا ہو۔ حسین کی تلوار ایسا چمک رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سطح آب پر کوئی لمبی چوڑی مچھلی تیر رہی ہو۔ حسین کی تلوار گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کے سروں کو کاٹ رہی تھی۔ مورخ کنفیوز ہے کہ 300 کو کاٹا کہ 400 کو کاٹا کہ 800 کو کاٹا، حسین کی تلوار چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے آقا کی صفت حسین کو دعا دے رہی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابراہیم کی خلت حسین کی پیٹھ تھپتھپا رہی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسماعیل کا ذبح حسین کی بلائیں لے رہا ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایوب کا صبر حسین کے صبر کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے موسیٰ کا تکلم حسین کے لبوں میں آ گیا ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے داؤد کی قوت حسین کے بازو میں سما گئی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے سلیمان کی بادشاہت حسین کے تاج کا مکٹ بن گئی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے عیسیٰ کی مسیحائی حسین کی پشت پناہی کر رہی ہو۔ ارے ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین کے نانا نے ایک لمحے کے لیے مدینہ چھوڑ دیا اور کربلا پہنچ کر لباس حسینی پہن کر تلوار اٹھا لیا۔ وہ تلوار چلتی رہی، کوئی روک نہ پایا۔ تو جو تلوار ارے جسے عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک پائے چلتی رہی، وہ تلوار جسے قاسم کی لٹی جوانی نہ روک پائی چلتی رہی، وہ تلوار جسے علی اصغر کا چھنا بچپن نہ روک پایا چلتا رہا، وہ تلوار جسے زینب کی بے چینی نہ روک پائی چلتی رہی، وہ تلوار جسے عابد کی بیماری نہ روک پائی چلتی رہی، وہ تلوار جسے یزیدی کتے نہ روک پائے چلتی رہی، وہ تلوار جسے حرملہ کا تیر نہ روک پایا چلتی رہی، سینے پہ تیر کھاتے رہے مگر وہ تلوار چلتی رہی، وہ تلوار جسے ابن سعد کی عیاشی نہ روک پائی چلتی رہی، وہ تلوار جسے 22,000 کا لشکر جرار نہ روک پایا چلتی رہی۔ اچانک وہ تلوار رک گئی کیونکہ ظہر کا وقت قضا ہونے کے قریب تھا۔ نمازی ہو تو حسین جیسا، غازی ہو تو حسین جیسا، شہید ہو تو حسین جیسا۔ جاتے جاتے بھی کہہ رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر میں ہوں، صبر سے بھی مدد مانگی، اب نماز سے مدد مانگ رہا۔ پینے کے لیے پانی نہیں ہے لیکن نماز کے لیے متیمم ہے حسین۔ کربلا کی مٹی نے حسین کو نماز کے قابل بنا رکھا۔ حسین نے اپنی ماں جناب سیدہ مصلی طہارت بچھا دیا، اللہ اکبر کہا تو حسین کی آخری تکبیر تھی، رکوع میں پہنچے تو حسین کا آخری رکوع تھا، سجدے میں گئے تو حسین کا آخری سجدہ تھا۔ سجدے میں حسین اپنے دادا اسماعیل کی شہادت مانوی کا عکس جمیل بن کر فلما اسلم وتلہ للجبین کی عملی تفسیر پیش کر رہے ہیں حسین۔ اور ادھر ابن سنان ملعون نے کہا ہے شیور دیکھا اکیلے کتنوں کو مار دیا، ابھی نماز پڑھ کے اٹھیں گے پھر کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے موقع اچھا ہے اسی حالت میں مار دو۔ عزیزان ملت، اس زمین پر جسے جناب فاطمہ نے کنکریاں جھاڑ کے صاف کیا تھا تاکہ میرا بیٹا حسین جب یہاں گرے تو اسے چبھن محسوس نہ ہو، وہاں ظالموں نے ظلم کی ایسی صفحہ تاریخ رقم کی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔
ابن سنان نے اپنے ناپاک قدم سے حسین کے سر کو دبا دیا تاکہ حسین اٹھ نہ پائے۔ شبر دل جوشن نے اپنا خونی خنجر مولا حسین کے سر پاک پر اوپر سے رکھ دیا، گردن پہ چوری چل گئی، خون کا پھوارا نکلا، روح حسین چاندی کے تخت پہ سج رہی، اسرائیل پوری شان کے ساتھ اسے لے کے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت بھی رفیق سفر ہے۔ ارے انسان تو انسان، جناتوں نے بھی نوحے پڑھ پڑھ کے یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گردن حسین جب کٹی تو لوگوں نے دیکھا کہ ہاتھ تو بچا، گردن کٹی، ارے دنیا اپنے سر کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے لائی، مگر اے حسین تیرے ہاتھ کے تقدس کو سلام، تو نے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے سر پیش کر دیا۔ کبھی تو غریب نواز نے کہا سرداد ندا دست در دست یزید حقات بنا لا الہ الا حسین، حقات کے بنا لا الہ الا حسین۔ ظالموں نے نوکے نیزہ امام حسین کے سر پاک کو بلند کر دیا۔ تاریخ میں ہے مشہد الحسن والحسین میں لکھا البنایہ والنہایہ میں بھی کہ سر پاک کی وہ نس مبارک سب سے زیادہ زخمی تھی جس نس سے کھانا پینا اترا کرتا ہے، یعنی اس نس پر نوکے نیزہ چبھا جس نس سے کبھی جناب سیدہ کا دودھ اترا کرتا تھا، جس نس سے جناب رسالت مآب کے چبائے ہوئے لقمے اترا کرتے تھے، اس نس پر نوکے نیزہ بلند کر کے جاہل کوفیوں نے ڈھول تاشے نگاڑے بجا بجا کر شہادت کا جشن منایا اور کہا ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، اور زور زور سے چھپک چھپک جیسے کچھ لوگ بجاتے ہیں، بجا بجا کے کہا ہم جیت گئے حسین ہار گئے، ہم جیت گئے حسین ہار گئے، ہم جیت گئے حسین ہار گئے۔ مگر حسینیوں اپنے حسین کا پاور دیکھو، قدرت و اختیار حسین دیکھو کہ نوکے نیزہ پر سر حسین اٹھا مگر اپنے نانا کی امت سے کہہ رہا کہ اے میرے نانا کی امت دیکھ، میری طاقت دیکھ، میری شکتی دیکھ، دماغ دشمنوں کے دماغ پر میرا کتنا کنٹرول ہے دیکھ، کہ سر جسم سے تو الگ ہے مگر دشمنوں کے سروں کے اوپر، دشمنوں کے سروں کے اوپر ہے۔ تبھی تو استاد زمن، شک سوار اہل سخن، برادر امام اہل سنن حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر شہیدان محبت کاہے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے اس کو شان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہو گیا، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اے اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، ارے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سیدہ زہرا کے پیاروں کو سلام، سیدہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، کربلا جان ساری کے نظاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام، قاسم و عباس پر لاکھوں درود،
بسی میں بھی گیا باقی رہی، بے بسی میں بھی گیا باقی رہی، سب حسینی پرداداروں کو سلام، سب حسینی پرداداروں کو سلام، جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، سیدہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک وبارک وسلم۔ خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا بے نیازا مالک و مولا کو اپنے فضل سے محبوب کے صدقے اے اللہ اس بزم پاک کو قبول و منظور فرما، اس میں ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا، بالخصوص کمیٹی کے اراکین و منتظمین اور جتنے بھی لوگ ہمارے حاجی صاحب ان کے ہم نوا مالک و مولا جن سے بھی جو بنا سب کو رحم فرما، اور ان نعمتوں اور سعادتوں کو ہم سب کے لیے دارین کی کا خزانہ بنا اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا، ذریعہ نجات بنا۔ مالک و مولا تو ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنا، اپنے حبیب کی غلامی میں مولا زندہ رکھ، اپنے مصطفیٰ ہی کی غلامی میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سچا نمازی بنا، اپنے دین کا غازی بنا، اپنے دیار کا حاجی بنا، نیکوکار بنا، پرہیزگار بنا، مولا ایسا بندہ بنا جیسا بندہ تجھے پسند ہو، ایسا امتی بنا جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہو، ایسا غلام بنا جیسا حسین کو پسند ہو۔ مالک و مولا فضل فرما، کریمہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ یہ اللہ جتنے بھی یہاں حاضر ہیں یا غائب ہیں مالک و مولا ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے کاروبار ٹھپ ہیں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں انہیں پر سری روزگار فرما۔ الہ العالمین جو قرض کے بوجھ سے دبے ہیں سبکدوشی عطا فرما، اور اے اللہ جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما، جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں اے اللہ انہیں دستے غیب سے اچھے اور موافق رشتے عطا فرما، اور جن کے گھروں میں بچے جوان ہیں ان کے مستقبل کو روشن و تابناک فرما۔ اس پوری بستی کو تمام تر آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ و معمون فرما، اور اسے اہل سنت والجماعت کا عظیم قلعہ اور گہوارہ بنا۔ فضل فرما، کرم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وبحرمت الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد
آپ حضرات تشریف رکھیں، اور جو بھی حضور تاج العلماء سے مرید ہونا چاہتے ہیں وہ لائن بنا لیں، اور باقی حضرات اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. اور ایک توبہ کی ہم نے اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، ان گناہوں سے توبہ جنہیں ہم جانتے ہیں، ان گناہوں سے بھی توبہ جنہیں ہم نہیں جانتے. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں معاف فرما. اور اے اللہ ہم مائل ہیں تیری طرف. سلسلہ اشرفی چشتیہ قادریہ ہاتھ پر تیرے بندے سید نورانی اشرف جس کا سلسلہ حضرت مقدور سید اشرف جہانگیر سلطانی، حضور محبوب الہی حضرت خواجہ غریب نواز، حضور غوث اعظم سیدنا مولا علی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اے اللہ ہمیں ان سلسلوں نعمتیں برکتیں دنیا اور آخرت نصیب فرما، اور کل قیامت کے دن انہی نیک بندوں کے ساتھ ہمیں اٹھا. آمین اللہم آمین. رومال چھوڑ دیجیے دعا. حق لا الہ الا اللہ.